لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ. عزیزان گرامی بزرگان محترم، موالیان حیدر کرار، انسانیت کے علم بردار، اب رشتے کی اس آیت کریمہ کے ذیل میں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ قل ہو اللہ، 3 مرتبہ درود کی تلاوت فرما کر تمام مرحوم مرحومہ ہر شیعہ حیدر کرار مرحوم مرحومہ کی روح کے سامنے. پروردگارہ، محمد والے محمد کے صدقے سے، اس مجلس حسین کے صدقے سے جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما، جو ہم نے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں انہیں جوارے ائمہ معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرما. اور پروردگارہ، ہماری مخصوص دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کی معرفت اور اہل بیت کی محبت عنایت فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما. عزیزان گرامی قدر، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس زمین پر ہم 24 گھنٹہ گزارتے ہیں، جس سورج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ہم نے ذرا سی بھی انسانیت ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوں، ہر ایک کے غم میں برابر کے شریک ہوں. آپ نے دیکھا کہ آج سورج گہن لگا ہوا تھا، جبکہ ہم اس سورج سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں.
لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ مصیبت میں تھا لیکن ہم بھولے ہوئے تھے، جبکہ خداوند کریم نے نماز آیات کے لیے ہمیں حکم عطا فرمایا کہ زلزلہ آئے تو نماز پڑھو، سیاہ آندھی آئے تو نماز پڑھو، سورج چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھو، زلزلہ آئے تو نماز پڑھو۔ اور حد تو یہ ہو گئی ہے میرے دوستو کہ جس والدین سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جن کی کوئی حد ہے نہ سرحد ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم انہیں ایسا فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ بھی ہم ادا نہیں کرتے میرے دوست۔ جبکہ ہم جب کہیں سفر سے آتے ہیں، کہیں باہر سے آتے ہیں، تو ہماری نگاہیں اور ہمارے والدین کی نگاہیں ہمیں ڈھونڈتی رہتی ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد کیا ہم ملنے جاتے ہیں؟ جبکہ ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم ان کی قبر پہ جائیں، انہیں سلام کریں، دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں اور فاتحہ پڑھیں۔ جبکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نہ جانے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں لاکھوں نیکیاں اگر اپنے والدین کے ساتھ کی ہے، ساری زندگی اطاعت پہ گزار دی ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر فراموش کر دیا ہے میرے دوستو تو آپ گنہگار ہیں، آپ گنہگار ہیں۔ لہذا میری یہی التجا ہے اور میری یہی گزارش ہے کہ ہم ہر پل ہر لمحہ اپنے والدین کو فراموش نہ کریں۔ والدین کیا ہے، ہم پر تو یہ لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی فراموش نہ کریں۔ انسانیت کا یہ فرض ہے کہ ہم ہر ایک کو یاد کریں، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ اور اگر ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہیں تو ہمارے رسول اور امام بھی ہم سے راضی نہیں ہیں، اور جب امام اور رسول راضی نہیں ہوں گے تو خدا راضی نہیں ہوگا۔ میری یہی درخواست ہے کہ نہ ہم خدا کو فراموش کریں، نہ اہل بیت کو فراموش کریں، نہ اپنے والدین کو فراموش کریں، اور نہ ہم اپنے پڑوسی بھائی بہن عزیز و اقارب کو فراموش کریں۔ اور سب سے پہلے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے غرور و گھمنڈ کو توڑ دیں، ختم کر دیں، اپنی انانیت کو ختم کر دیں۔ ہم نے آج کل ایک دستور ہے، ایک رسم و رواج ہے، ہر ایک کوئی جو بڑا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ چھوٹا ہمیں سلام کرے۔ اگر چھوٹا سلام نہیں کرتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتنا بے ادب اور بدتمیز ہے، ہم اس کے گھر والوں سے باتیں نہیں کریں گے، یہ لائقے گفتگو نہیں ہے، لائقے رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بچے ہمیں سلام نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ جس نے یہ ہمیں درس دیا ہے سلام کا اور اخلاق کا، اس کا میں اخلاق بتاؤں میرے دوستو۔ مدینے میں جب ہمارے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام بچوں بڑوں بزرگوں کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ایک بار بچوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم ہر بار اس ثواب سے خارج ہو جاتے ہیں اور رسول اسلام سبقت لے جاتے ہیں، لہذا اب جب رسول اسلام آئے تو ہم دیوار کے پیچھے چھپے ہوں گے اور اچانک نکل کر سلام کر دیں گے۔
یا گھوم کر دوسری طرف سے سامنے آ کر سلام کرتے ہیں. تو دوستوں رسول اسلام جب گلی میں آئے بچے دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. ایک مرتبہ رسول اسلام تھوڑا قریب پہنچے تو ایک مرتبہ رسول اسلام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے جو بچے کھڑے ہیں ان پر میرا سلام ہو, ان پر میرا سلام ہو. یہ ہے دوستو سلام کا طریقہ, یہ ہے اخلاق. اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑا ہمیں سلام کرے چھوٹا ہمیں سلام کرے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سلام کا بے پناہ ثواب. سلام کے معنی کیا ہے میرے دوستو؟ سلام کے معنی ہے کہ آپ سلامت رہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بدلے میں جو جواب دیتا ہے ارے وہ سلام, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, یہ ہے سلام. تو دوستوں مجھے زیادہ تبلیغی گفتگو نہیں کرنا ہے, کیونکہ جس حدیث کو میں نے اپنا عنوان اپنا سبجیکٹ قرار دیا ہے اس کے پس منظر میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. آپ جو مجلسوں میں آ کے یہ پل گزارتے ہیں نا میرے دوستوں, اس کے لیے غرفا نے یہ کہا ہے کہ یہ مجلس حسین جہاں آپ بیٹھتے ہیں یہ قبہ حسین کے برابر ہے, اور قبہ حسین میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, مستجاب ہوتی ہے. تو آپ تو گویا جنت میں بیٹھے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے دعا کی کہ پروردگارا میرا مقام بروز محشر جنت ہو, مجھے جنت عطا کر. امام نے کہا کہ کیا مانگ رہا ہے؟ مولا جنت مانگ رہا ہے. آپ ایسی دعا مت کر, ہم ہی جنت ہیں, ہمارا تذکرہ ہی جنت ہے, اور جہاں ہم ہیں وہاں جنت ہے. تو ایسے دعا مانگا کر کہ پروردگارا ہمیں ان سے وابستہ رکھ, گویا تو ہم سے وابستہ ہوگا تو جنت میں صحیح و سالم رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو دوستو یہ وہ پل وہ لمحہ آپ گزار رہے ہیں گویا آپ جنت میں بیٹھے ہیں, اس لیے کہ یہاں پر علی اور آل علی کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہاں پر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ آنکھیں جو علی کے تذکرے میں اپنے پل کو گزاریں گی, خداوند کریم جو آپ نے آنکھوں سے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دے گا. وہ قدم جو چل کر ذکر علی میں آئے ہیں, خداوند کریم ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو قدم گناہوں نے کیا, جو گناہ ہمارے قدم سے سرزد ہوئے تھے, جس گناہ کی طرف ہم چل کر گئے ہیں, اس قدم کے ذریعے اللہ اس قدم کے گناہ کو معاف کر دے گا. اسی طریقے سے ہاتھ کے گناہ کو معاف کر دے گا, زبان کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو دوستو یہ وہ مقام ہے, اور میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر علی عبادت ہے. سنو گے کیسی عبادت ہے میرے دوستو؟ صاحب سوائق محرکہ اور کوثر دری لکھتے ہیں, یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم جب کعبے پہ ہوا, یا اللہ نے جب اپنے نور کرم کی برسات کعبے پر کی تو کعبے کو کعبۃ اللہ بنا دیا. جب اللہ نے اپنے نور کے کرم کی برسات قرآن مجید پر کی تو اللہ نے اس قرآن کو کتاب اللہ بنا دیا.
اور جب اس نور کی برسات مولائے کائنات پر ہوئی تو علی کو ولی اللہ بنا دیا۔ یہ ہے علی میرے دوستوں۔ اور میں بتاؤں کہ ہر شے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، ہر شے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جیسے ہم نے کعبے کا تصور کیا، اب کعبے کے تصور سے تو حج تو نہیں ہو جائے گا نا، کعبے کا تصور ہمارے ذہن میں آیا، حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا ہم نے دوسرا تصور لفظی ہے، یہ تصور ذہنی ہے، دوسرا تصور لفظی ہے۔ اگر ہم نے کعبہ کہہ دیا یا صفا و مروہ کر دیا تو کیا ہم نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی صحیح کر لی؟ نہیں ہوئی۔ اور تیسری صورت ہے کہ کتبی یعنی لکھنے والی صورت۔ اگر ہم نے کعبہ لکھ دیا یا حج لکھ دیا تو کیا حج ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ چوتھی صورت ہے حقیقی صورت، یعنی ہم کعبے کا طواف کریں گے، اس کے ارد گرد گھومیں گے، چکر لگائیں گے، تب جا کے کعبہ کا حج ہوگا۔ لیکن ذات علی کے سلسلے سے ایک ایسی یہ ذات ہے، ذات علی کے سلسلے سے اگر علی کا تصور ذہن میں آئے تب بھی ثواب ہے، اگر آپ نے لکھ دیا ہے تب بھی ثواب ہے، اگر علی علی کہہ دیا ہے تب بھی ثواب ہے، اور حقیقت میں علی کا دیدار ہو گیا ہے تب بھی ثواب ہے۔ صلوات پڑھتے محمد تو یہ ہے ذات علی، یہ ہے علی۔ آپ کو بتاؤں گا علی کی ذات کیا ہے۔ رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ بہت کم پیسے میں چین کا سفر کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میں علی کے فضائل آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، علی کے وہ فضائل کہ جسے سن کر آپ خود حیرت میں پڑ جائیں کہ اتنی فضیلت ہے۔ اس روایت کو میں نے کم سے کم 4 کتابوں کے اندر پڑھا۔ یہ میں کوئی سنی سنائی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، جسے میں نے 4 کتابوں کے اندر دیکھا۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ تھوڑے پیسے میں چین کا سفر کیا، سمندر کے ذریعے، اور بہت کم وقت میں، بہت کم خرچ میں سفر کیا، بہت کم پیسہ لے کر سفر کیا، کشتی کا سفر کیا، چین گیا، اور بہت کم مدت میں اتنا زیادہ کمایا، اتنا زیادہ دولت اس نے اکٹھا کیا کہ اپنے شہر واپس آیا تو اپنے شہر کا سب سے امیر ترین دولت مند انسان بن گیا۔ اس کے گھر والے اس سے حسد کرنے لگے، اس کے پڑوسی اس سے حسد کرنے لگے، اس کے عزیز و اقارب اس سے حسد کرنے لگے، اس کے شہر والے اس سے جلنے لگے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، جبکہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں انفاق بھی کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا تھا، تو رسول اسلام نے سنو کہ کیا کہا؟ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دولت پر رشک نہ کرو اور اس بندے پر رشک نہ کرو، رشک کرنا ہے تو اس دولت پر رشک کرو جو راہ خدا میں خرچ کی جائے، اس بندے پر خرچ کرو، رشک کرو جو راہ خدا میں اپنے وقت کو گزارے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے شخص کی بات بتاؤں، ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جس نے اس سے کم پیسے میں، اس سے کم مدت میں اتنا کچھ کمایا، اتنا کچھ کمایا کہ اگر یہ آسمان
सोना बन जाए, ये दरिया सोना बन जाए, ये दरख्त सोना बन जाए, ये पहाड़ सोना बन जाए, ये समंदर सोना बन जाए, ये कायनात सोना बन जाए और उसे उस सोने को बेचकर राहे खुदा में खर्च किया जाए, उसका सवाब उसके सामने ऐसे है जैसे दरिया के सामने एक कतरा। लोग हैरत से रसूल इस्लाम को देख रहे थे, हक्का हक्का ये सोच रहे थे कि वो कौन सी इबादत है। कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन सी इबादत है, ये कैसी इबादत है जिसका इतना ज्यादा सवाब। कहा उसी से पूछ लो जिसने इस नेकी को अंजाम दिया। कहा वो कौन है। कहा दरवाजे की तरफ निगाह करो। अब तो दरवाजे की तरफ निगाह किया तो क्या देखा कि एक ज़ईफ अंसारी में से एक अंसार चला आ रहा है जिसके लिबास फटे हुए हैं, जो कोहना लिबास पहने हुए हैं, जो ज़ईफ और नातवार है। एक मर्तबा वो करीब आया और कहा कि भाई तुमने क्या नेकी की। सारे मस्जिद में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं, भाई तूने आज कौन सी ऐसी नेकी की है जो कम मुद्दत में, कम पैसे में, कम खर्च में इतना कुछ सवाब कमा लिया। तो जानते हो उसने क्या कहा, वल्लाह ला अलमु, मैं तो कुछ नहीं जानता। खरजतु मिन मंज़िलिही लिहाजतिल उमूर, मैं अपने घर से कुछ जरूरी काम के लिए निकला लेकिन वक्त गुजर चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैं अब जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैंने गुमान किया, मैंने ये सोचा कि रसूल इस्लाम ने जो इरशाद फरमाया है कि नज़रो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना इबादत है। क्यों ना अली के चेहरे पर नजर कर ली जाए और इबादत का सवाब उठा लिया जाए। और फिर मैं अली अलैहिस्सलाम के पास आया और अली के चेहरे की ज़ियारत की। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि वल्लाही इबादत, कसम खुदा की यही इबादत है और ये ऐसी इबादत है कि कायनाते आलम की हर शय जवाहरात बन जाए, सोना बन जाए और उसे अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। जितना सवाब उसका मिलेगा वो अली की ज़ियारत के सामने ऐसे ही है जैसे दरिया के सामने कतरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। ये है अली की मंजिलत। और मैं बताऊं अली की क्या मंजिलत है। एक शख्स रसूल इस्लाम के पास तशरीफ ले आया और आन के कहा बस ये आखिरी रवायत और रब्ते मसाइल से। मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं लेना चाह रहा हूँ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि वो बात उतनी ही देर तक आप तक पहुँचाई जाए जिसे आप बर्दाश्त करें, क्योंकि मौलाए कायनात की हदीस के सिलसिले से ये इरशाद है कि हदीस सुना हमारी हदीस साबुन मुस्तहबुन लम यहतमिलो मलकिल मुकर्रम और नबील मुरसल का हमारी हदीस का वजन भार इतना ज्यादा है कि मुरसल पैगंबर और मुकर्रम फरिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी क्या हिसाब है, हमारी क्या वजह है। रसूल इस्लाम मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और एक शख्स आया और आन के कहा कि या रसूल अल्लाह उसूमो उसल्ली, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, वामला गैरा सालिहन और दूसरे नेक अमाल भी अंजाम देता हूँ। तो जो जा रहा हूँ डॉक्टर साहब सुनिए कि वो शख्स आके कहने लगा कि उसूमो उसल्ली वामला गैरा सालिहन हल्ली निजातुन,
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں دوسرے نیک اعمال بھی انجام دیتا ہوں، کیا میرے لیے باعث نجات ہے؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ماں باپ کی فرما برداری بھی کرتا ہوں، میں پڑوسیوں کا خیال بھی کرتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں، میں خمس بھی نکالتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میرے لیے نجات ہے؟ سنو گے رسول اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا واللہ لا، تیرے لیے نجات نہیں ہے، تیرے لیے نجات نہیں ہے۔ دقت طلب بات ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکات بھی دے رہا ہے، پڑوسیوں کا خیال بھی کر رہا ہے، والدین کی عزت بھی کر رہا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہے، بزرگوں کا خیال بھی رکھ رہا ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں کہ تیرے لیے نجات نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز باعث نجات ہے، سبب نجات ہے، روزہ سبب نجات ہے، حج سبب نجات ہے، والدین کی اطاعت سبب نجات ہے، لیکن کل نجات نہیں ہے، کل نجات نہیں ہے۔ تو وہ شخص سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ مَا شَرَائِطُهَا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ سبب نجات نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا صمت الفن، لو صمت الفن وحججت الفن وصلیت الفن، اگر تو ہزار سال تک نماز پڑھتا ہے، ہزار سال تک تو روزے رکھتا ہے، ہزار سال تک تو اگر حج کرتا ہے، لو غزیت الفن مع کل نبی، اگر تو ہزار نبیوں کے ساتھ حج کرتا ہے، ہزار نبیوں کے ساتھ ہزار سال تک روزے رکھتا ہے، ہزار نبیوں کے ساتھ ہزار جو ہے حج کرتا ہے اور غزوات میں جاتا ہے، وَقَرَأَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالزَّبُورَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْقُرْآنَ، اور كُلُّ يَوْمٍ، اور ہر روز تو توریت کی بھی تلاوت کرتا ہو، انجیل کی بھی تلاوت کرتا ہو، زبور کی بھی تلاوت کرتا ہو، قرآن کی بھی تلاوت کرتا ہو، لیکن اگر تیرے دل میں محبت علی نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ صلوات پڑھنے اتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وراثت میں علی کی محبت دستیاب ہوئی، ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑا ہے میرے دوستوں، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ذکر حسین ہو تو ہم دروازے پر نہ بیٹھیں، بحث و مباحثہ نہ کریں، بے مصرف اپنے اوقات کو صرف نہ کریں، بلکہ مجلس حسین میں آئیں۔ جتنا پل مجلس حسین میں گزرے گا نا دوستو، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں میرے دوست۔ یہ ہے فرش عطا۔ آپ اپنے امام کو پہچانیے، ان کی معرفت حاصل کیجیے، اپنے رب کی معرفت حاصل کیجیے، آپ اپنے رب کی عبادت سے غافل نہ ہو۔ آپ کو اللہ نے سر دیا ہے تو سجدے کے لیے، ہاتھ عطا کیا ہے تو تکبیر کے لیے۔ دوستو، آپ اپنے خدا کو فراموش مت کیجیے، اپنے امام کو فراموش مت کیجیے، اپنے حسین کو فراموش مت کیجیے، اور آپ پر لازم ہے کہ مجلس حسین کو فراموش مت کیجیے، اس لیے کہ جب مجلس حسین میں آئیں گے تبھی آپ کو معرفت حاصل ہوگی،
تبھی آپ کو علم ہوگا کہ حسین ہے کیا، حسین کی اصل حسین نے اپنا بھلا گھر کربلا میں جو لٹایا ہے، کس لیے لٹایا ہے؟ اللہ کی معرفت کی۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ لولانا معرفت اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے تو آج اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ حسین نے کھڑا کر کربلا کے میدان میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ دوستوں، کربلا کے میدان میں 4 مقام ایسے آئے ہیں، 4 لمحے ایسے آئے ہیں کہ فوج ابن زیاد ہر ایک نے مل کر حملہ کیا۔ پہلا لمحہ وہ ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام پانی دینے کے لیے دریا میں گئے اور دریا سے جب پلٹ رہے تھے تو کیسر صاحب نے کہا کہ پانی خیمے تک عباس نہ لے جانا، سب ایک بار بھی حملہ تھا، پورا لشکر ایک ساتھ حملہ ہوا ہے، حملہ کرتا ہے۔ اور مجھے پورا نہیں بیان کرنا ہے، میں اتنا بیان کر دوں کہ جب حسین کربلا کے میدان میں کو تنہا رہ گئے ہیں تو دوسرے صاحب نے کہا ہے کہ ایک بار کی حملہ تھا۔ دوستوں، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک کوفی 6 مہینہ پہلے جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تھے نا تو وہ سفر پہ گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا ہے تو اس دن 10 محرم ہے، وہ کوفی جب آیا ہے کوفے کے اندر 10 محرم، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس نے کوفہ کا حال دیکھا تو کوفہ بالکل پوریاں پڑا ہوا ہے، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا ہے، وہ جسم اس کا چلا جا رہا تھا کہ کیا کوفے میں تعاون آ گیا، کیا کوئی بیماری پھیل گئی ہے، لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ دوستوں، جب وہ اپنے گھر آیا ہے تو گھوڑے کو باندھ کر جب گھر میں گیا ہے تو سب سے پہلے اس نے یہی سوال کیا ہے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی یہ کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا ہے کہ کربلا اس بیابان میں، کوفے کے بیابان میں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ ہاں بابا، اس کوفے کے بیابان میں ایک باغی نے خروج کیا ہے اور حکومت وقت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کوئی اپنے گھروں میں نہ بیٹھے بلکہ اس باغی کے پاس جائے اور اس باغی کے سر کو تن سے جدا کر دے۔ اور ہاں بابا، جتنی جلدی ہو سکے آپ کھا پی لیجئے اور فوراً بیابان چلے جائیے، فوراً بیابان چلے جائیے، ورنہ کوئی مخبری کر دے گا اور جب مخبری ہو جائے گی تو آپ بھی قید کر دیے جائیں گے، آپ بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ دوستوں، وہ کوفی دوبارہ تیار ہوا، وہ کہتا ہے کہ اب جب میں بیابان میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک 54 برس کا بوڑھا ہے، ایک 54 برس کا بوڑھا ہے جسے فوج یزید نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا، لیکن اس کا جلال یہ تھا، اس کے چہرے پر روب ایسا تھا کہ جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو موڑتا تھا لوگ دور دور تک نظر نہیں آتے تھے۔ وہ کوفی کہتا ہے کہ میں ایک ظالم کے پاس آیا اور میں نے آ کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ جب اس کے قتل پہ آمادہ ہو تو بھاگ کیوں رہے ہو، وہ تنہا ہے کیوں نہیں قتل کر دیتے؟ تو دوستو، ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اسے تنہا نہ سمجھنا، اسے تنہا نہ سمجھنا، وہ بلکہ اپنے آپ میں ایک لشکر ہے،
جزاک اللہ دادارو، جب وہ کوفی اپنے گھر سے چل رہا تھا تو جملہ سنو گے، اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ بابا آپ جنگ پر جا رہے ہو اور جنگ میں جو مال غنیمت ملتا ہے اسے لے آیا جاتا ہے۔ اے بابا اگر مال غنیمت میں کوئی یمنی عقیق مل جائے تو اسے لیتے آنا، میں اسے اپنے گلے کا ہار بناؤں گی۔ ہاں دادارو، وہ کوفی کہتا ہے کہ میں کمین گاہوں سے چھپتا ہوا اس 54 برس کے بوڑھے کے اتنے قریب آیا کہ اگر گھوڑا جست لگائے تو ایک پل میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں۔ ہاں دادارو، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس بوڑھے شخص سے آواز آئی کہ اے ابن عبداللہ میرے قریب آ، اے ابن عبداللہ میرے قریب آ۔ میں ششدر ہو گیا، میں تھر 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 کانپنے لگا کہ یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ اے ابن عبداللہ تیری بیٹی نے تجھ سے چلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی یمنی یقین ملے تو اسے لے آنا۔ اے ابن عبداللہ، یہ یمنی یقین اپنی بیٹی کو دے دینا، اور ہاں عبداللہ اس سے جا کر کہنا کہ میں باغی نہیں ہوں، میں حسین ابن علی فاطمہ کا فرزند حسین ہوں، جو کربلا کے میدان میں ایک کو تنہا نہ گئے آقا نے گرا بنا اللہ رحمت اللہ علیہ سیالم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس حبیب کی عبادت کو قبول کرنا، پروردگارا اس مجلس حسین کا واسطہ، پروردگارا تجھے بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ، ہمیں جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگارا محمد والے محمد کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، ہم لوگوں کو توفیق عبادت اور ان کی معرفت عنایت فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی جب اس دنیا سے اٹھیں تو ان کی محبت کے ساتھ اٹھیں۔ پروردگارا محمد والے محمد کے صدقے سے ہم نے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا محمد والے محمد کے صدقے سے ہر ایک کے سفر کو آسان فرما۔ پروردگارا محمد والے محمد کے صدقے سے ہم لوگوں کو کربلا کی زیارت میں معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما، اور ہماری مخصوص دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعبیر فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ درود، 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر میری حسن قاسم بنی مرحومہ اور تمام مرحوم مرحومات کی روح کو رسالت۔ اللہم